اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر یہ قیمتی لمحات عطا فرمائے، جن قیمتی لمحات میں ہم قرآن کی تلاوت کو صحیح طریقے سے کرنے، اس کو سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے، تدبر کرنے اور قرآن کی آیات کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی آیات کو صحیح طریقے سے پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کے فضل اور احسان سے گزشتہ درس میں ہم نے سورہ بقرہ کی 259 تک کی آیات مکمل کر لی تھیں۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز و محور 270 سے لے کر 273 تک کی آیات ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات کریمہ کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پچھلے آیات میں ان لوگوں کے بارے میں گفتگو تھی جو صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں کہ ان کی صفات کیسی ہونی چاہیے، اور یہاں پچھلے درس کی آیات میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ مال کس طرح کا ہونا چاہیے، اور پھر شیطان کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ وہ لوگوں کو ڈراتا ہے جب لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو فقر سے، غربت سے، تنگ دستی سے، مال کے ختم ہونے سے ڈراتا ہے اور اس چیز سے ڈراتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کا وعدہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے اور فضل کا ہے، اور وہ بڑی وسعت والا ہے، علم والا ہے، تو وہ جسے چاہتا ہے حکمت و دانائی عطا کرتا ہے۔ تو آج کی آیات ہماری جو ہیں وہ اس آیہ کریمہ سے 270 سے شروع ہو رہی ہیں کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات، او نظر تم من نظر، اور جو کچھ نظر مانو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بخوبی جانتے ہیں، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ وَتُؤْتُوا الْفُقَرَاءَ، مسکینوں کو دے دو، فقیروں کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، تم جو بھی بلی چیز، اچھی چیز، عمدہ چیز، حسین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں کہ نظر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں، یا مجھے فلاں مصیبت سے نجات مل گئی، مجھے ابتلا سے نجات مل گئی، تو میں اتنا صدقہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں کروں گا۔ اس نظر کا پورا کرنا ضروری ہے، سوائے اس کے کہ اگر کوئی ایسی
نظر مانی جائے جو نافرمانی پر مبنی ہو، جو شرعی طور پر جائز نہ ہو، شریعت میں جائز نہ ہو، تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں۔ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت ہے، اسی طرح نظر بھی جو ہے وہ عبادت ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہاں ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دونوں صورتوں میں صدقہ کرنا جائز ہے۔ ظاہری طور پر صدقہ کرنا بھی جائز ہے اور خفیہ طریقے سے بھی صدقہ کرنا جائز ہے۔ یعنی تو یہاں صدقہ دینے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اگر یعنی رغبت دلانا مقصود ہو، ریا نہ ہو اس میں، تو ظاہراً بھی صدقہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خفیہ اگر خاص کر غرباء، مساکین اور فقیروں کو صدقہ دینا ہو تو بہتر ہے کہ خفیہ طریقوں سے دیا جائے، تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور انسان کو اجر بھی مل جائے اور ان کی ضرورت اور حاجت بھی پوری ہو جائے۔ چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی عزت نفس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے سامنے نہیں جانا چاہتے، تو اگر وہ سب کے سامنے آپ اعلان کر کے ان کو صدقہ دیں گے، فقراء اور مساکین کو، تو ان کی عزت نفس مجروح ہوگی، وہ شرمندہ ہوں گے۔ تو صدقہ سے مقصود یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کو جو ہے ان کی ضرورت کو پورا کرنا، ان کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ انشاءاللہ ہم جب تفسیر کی طرف آتے ہیں تو ہم اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ ما انفقتم من نفقۃ، اور جو بھی تم خرچ کرو، من نفقۃ کوئی بھی خرچ کرنے کی چیز، او نذرتم من نذر یا تم نظر مانو، کوئی بھی نظر ماننے والی چیز، فإن اللہ یعلم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بخوبی جانتے ہیں، وما للظالمین من انصار۔ یعنی اب دیکھیں یہاں کہ یہ کتنے ڈرنے والی بات ہے، یعنی کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ فوراً بدلہ دیں گے۔ اب دیکھیں کہ ہم دنیاوی زندگی میں کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں، بینک کے کارڈ استعمال کرتے ہیں، جب کوئی آپ شاپنگ کرتے ہیں تو فوراً آپ کے کارڈ سے پیسے کٹ جاتے ہیں اور بینک میں آپ کے ریکارڈ میں وہ فوراً چیزیں چلی جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ دنیاوی سسٹم ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آپ کا ایک ایک عمل آپ کے سامنے ہوگا، ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، یعنی جو بھی آپ کریں گے وہ آپ کے سامنے ہوگا، جو آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے آگے بھیجیں گے آپ کے سامنے ہوگا، اس کا اجر، اس کا ثواب۔ اور پھر فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر نیکی جو ہے اس کا بھی اجر ملے گا اور ذرہ برابر جو برائی ہے اس کی بھی سزا ملے گی۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ایک دانہ جو ہے اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں تو وہ 700 بن جاتے ہیں۔ تو وہ ما انفقتم من نفقۃ، کوئی بھی مال جو یعنی خرچ کرنے کی چیز ہو، وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اور نذرتم من نذر، یا جو تم نظر مانو۔ ایک فقہ کا قاعدہ بھی ہے کہ من اشترط علی نفسہ طائعا غیر مکرہ فہو علیہ، اگر کوئی بندہ اپنے اوپر کوئی چیز واجب کر لیتا ہے، یعنی وہ کسی نے اس کو فورس بھی نہیں کیا، کوئی مجبوری کی حالت بھی نہیں ہے، وہ خود اپنی رضامندی سے، تو وہ پھر اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ پھر فرمایا گیا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ یہاں اس آیہ کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارے تمام جو اعمال ہیں ان کا علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جانتے ہیں۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 121 میں کہ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، یعنی وہ نہیں خرچ کرتے کوئی نفقہ، یعنی کوئی خرچ کرنے کی چیز چھوٹی ہو یا بڑی، وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، اور نہ کوئی وادی قطع کرتے ہیں، یعنی جب جنگ میں جاتے ہوئے جو کسی راستے سے گزرتے ہیں، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، مگر یہ کہ ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، لِيَجْزِيَ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ جزا دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کو اس کی جو وہ عمل کرتے تھے۔
ان کو بہترین جزا دے. یعنی تو انسان چھوٹی نیکی کرے یا بڑی نیکی کرے تو نامہ اعمال میں فوراً لکھ دی جاتی ہے, اس کا اجر ملتا ہے. انسان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اعمال کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے, وہ محفوظ ہو جاتی ہے. یعنی وہ کم چیز ہو یا زیادہ ہو, اصل شرط جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو چیز خرچ کی جائے گی اس کا اجر ملے گا اور وہ جمع ہو جائے گی. یعنی آخر میں ان سب چیزوں کو جمع کر کے انسان کو دکھایا جائے گا کہ یہ آپ کے اعمال ہیں اور اس کے مطابق پھر اس کو جزا ملے گی. تو اب دیکھیں کہ یہاں اس آیہ کریمہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو نیکی کا کوئی بھی موقع ملے تو اس کو ہاتھ سے نہیں جانا دینا چاہیے, چاہے وہ موقع یعنی چھوٹا ہو یا بڑا ہو, چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو, کوئی بھی جب آپ کو نیکی کا کام کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں تو اس اپرچونٹی کو فوراً اویل کرنا چاہیے. تو یہاں فرمایا تبدوا الصدقات فنعما ہی, اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو بھی اچھا ہے, وَإِن تُخْفُوهَا, اور اگر تم اس کو چھپا کے دو, وَتُؤْتُوا الْفُقَرَاءَ, اور فقراء کو دو, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, تو وہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے. یعنی خرچ کرنے والے چیز کے متعلق یہاں ہم نے کہا تھا کہ بات ہو رہی ہے, لیکن ابھی پھر دوبارہ یہاں صدقات کے بارے میں بات ہوئی کہ کوئی صدقہ بھی جو تم دو تو دونوں طرح دے سکتے ہو, ظاہر کر کے بھی اور چھپا کے بھی. لیکن جیسے میں نے کہا کہ فقراء کو دینا ہو تو بہتر یہ ہے کہ چھپا کے دیا جائے, چونکہ یہاں تخفوها اور توتوها الفقراء یہ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں, وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ, اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا. یعنی فائدہ کیا ہوگا صدقہ دینے کا کہ برائیاں دور ہو جائیں گی, آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصدقہ تطفئ الخطیہ, یعنی صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے, غلطیوں کو مٹا دیتا ہے. کس طرح؟ یعنی کما یطفئ الماء النار, جس طرح پانی جو ہے وہ آگ کو مٹا دیتا ہے, بجھا دیتا ہے, ایسے ہی صدقہ گناہوں کی آگ بجھا دیتا ہے. اور خفیہ خیرات جو ہے وہ اللہ کے غضب کو بجھاتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو ہے وہ جو تم عمل کرتے ہو وہ پوری طرح خبر رکھنے والے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ان آیات کریمہ میں ہمیں یہ بتایا گیا, اور پھر اگلی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ یہاں یعنی خیر کا لفظ جو استعمال ہوا, لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء, یعنی ان کو ہدایت پر لے کر آنا آپ کا کام نہیں, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ یہ لفظ شر کے مقابل ہے, اور اس کے مفہوم میں ہر وہ چیز داخل ہے جس کو انسان اچھا سمجھتا ہے, مثلا عقل ہے, اخلاق ہے, تعلیم ہے, مال وغیرہ ہے. قرآن مجید میں مال کے لیے خیر کا لفظ کئی جگہ پہ آیا ہے. تو مال کوئی بذات خود مذموم چیز نہیں ہے, بلکہ اس کو کیسے آپ کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں, کہاں خرچ کرتے ہیں, یہ اصل چیز ہے. تو جب آپ اللہ کی رضا کے لیے, اس کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی عمدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اس کا آپ کو اجر ملے گا. اسی طرح یعنی آپ دیکھیں کہ یعنی جس طرح آپ کسی دینی ادارے پر خرچ کرتے ہیں, آپ علماء کے لیے خرچ کرتے ہیں, آپ جو غریب لوگ ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں, تو یہ سارا اللہ کے راستے میں ہے اور آپ اللہ کی خاطر کسی کو یہ دیتے ہیں. اب یہاں اگر ان آیات کریمہ پر آپ غور کریں تو نظر منت فقہ میں جو اس کی تعریف کی گئی ہے کہ کسی مراد کے پورے ہونے پر اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لینا جو واجب نہ ہو. تو ایک مرتبہ نظر مان لینے کے بعد اس کی وفا واجب اور ضروری ہوتی ہے. جس طرح میں نے آپ کو فقہ کا قاعدہ بتایا کہ من اشترط علی نفسہ طاعا غیر مکرہ فہو علیہ, جب انسان کو کوئی فورس نہ کر رہا ہو, وہ اپنی رضامندی سے کوئی چیز اپنے اوپر واجب کر لے تو وہ پھر اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. تو اب دیکھیں کہ فقیر کا لفظ جو ہے فقراء, حاجت مندوں کو, اس کی واحد فقیر ہے, تو ضرورت مند اور حاجت مند ہوتے ہیں. اردو میں عام طور پر اللہ والے, درویش اور گداگر دونوں کو فقیر کہا جاتا ہے, لیکن قرآن میں ایسے محتاج کو لفظ فقیر سے تعبیر کیا گیا ہے جس کے اسباب یعنی معاشیت بند ہو گئے ہوں, ان کا دروازہ بند ہو گیا ہو.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں نیتوں کو دیکھتا ہے کہ کون کس نیت سے خرچ کر رہا ہے. اور پھر یہاں یعنی صدقے کو آپ یعنی ظاہری طور پر بھی اعلانیہ طور پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، اور صدقے کو آپ جو ہے وہ پوشیدہ طریقے سے بھی خرچ کر دے سکتے ہیں، اور فقیروں کو دینا ہو تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ پوشیدہ طریقے سے خرچ کیا جائے. اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں خبر دے رہے ہیں کہ ہر ایک خرچ اور نظر کو اور ہر بھلے عمل کو اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے. اپنے نیک بندوں کو جو اس کا حکم بجا لاتے ہیں، اس سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، اس کے وعدوں کو سچا جانتے ہیں، اس کے فرمان پر ایمان رکھتے ہیں، پھر بہترین اللہ سبحانہ و تعالی بدلہ عطا فرمائے گا. اور ان کے خلاف جو لوگ اس کی حکم برداری سے فرم برداری سے جی چراتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، اس کی خبروں کو جھٹلاتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ ظالم ہے. قیامت کے دن قسم قسم کے سخت بدترین اور المناک عذاب انہیں ہوں گے، اور کوئی نہ ہوگا جو انہیں چھڑائے یا ان کی مدد کو آئے. تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی بخاری اور مسلم میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشا فی عبادت اللہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ ورجل قلبه معلق بالمساجد اذا خرج منه حتى يعود علیہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففادت عیناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ. یعنی یہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوں گے اس دن جس دن اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا. اس حدیث یہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے. اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 7 شخصوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوائے کوئی سایہ نہ ہوگا. پہلا کون ہے؟ امام عادل، عادل بادشاہ. پھر فرمایا کہ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی خدا کی عبادت اور شریعت کی فرمانبرداری میں گزارے، اللہ کی اطاعت میں گزارے. پھر فرمایا کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، 2 آدمی جو ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. تو اب یہاں دیکھیں کہ جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت کا کرائٹیریا جو بتایا کہ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کی خاطر ہی کسی کے ساتھ بغض کرو. تو اب یہاں اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے قیامت والے دن. اور پھر فرمایا کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، یعنی مسجد میں لگا رہے نکلنے کے وقت سے جانے کے وقت تک. پھر وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جو خلوت میں اللہ کا ذکر کر کے روئے. اور پھر وہ شخص کہ رجل دعت امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جو خلوت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے رو دے. اور پھر فرمایا کہ وہ شخص جسے کوئی منصب و جمال والی عورت بدکاری کی طرف بلائے. رجل دعت امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، تو وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو پھر آخری شخص جو ہے وہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ فرمایا کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جو اپنا صدقہ اس قدر چھپا کے کرے کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے خرچ کی خبر تک نہ ہو. مسند احمد میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو ہلنے لگی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کر کے انہیں گاڑ دیا جس سے زمین کا ہلنا موقوف ہو گیا. فرشتوں کو پہاڑوں کی ایسی سنگین
پیدائش پر تعجب ہوا، انہوں نے دریافت کیا کہ باری تعالیٰ تیری مخلوق میں پہاڑ سے زیادہ بھی سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں لویا. پھر فرمایا اس سے سخت بھی؟ فرمایا آگ. فرمایا اس سے سخت بھی؟ پانی. اور فرمایا اس سے سخت؟ فرمایا ہوا. دریافت کیا اس سے بھی زیادہ سخت؟ فرمایا ابن آدم جو اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے خرچ کی خبر نہیں ہوتی. تو آپ یہاں دیکھیں کہ یعنی کتنا بڑا اجر ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اور حضرت شابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری ہے. حضرت عمر جو اپنا آدھا مال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، اور حضرت ابوبکر جن نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ تو فرمایا کہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی تو اب دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ مسلمانوں کے لیے کافی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو دیا اور فرمانے لگے خدا کی قسم جس کسی نیکی کے کام کی طرف ہم لپکے ہیں اس میں اے صدیق آپ کو ہمیشہ آگے پایا ہے. تو یعنی آپ دیکھیں کہ ایک اور بھی موقع پر بڑے مشہور وہ واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت کی وہ خدمت کرنے جاتے تھے. تو حضرت عمر ہر روز کوشش کرتے تھے کہ صبح جائیں، لیکن ان سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سارے کام کر کے چلے جاتے تھے. تو یہ صحابہ کے درمیان ایک نیکیوں کے کرنے کا جذبہ تھا، نیکیوں میں سبقت لینے کا جذبہ تھا. جبکہ آج ہم یعنی حسد، بغض اور کینے یہ فضا ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے. ہم کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے. ہمارے یعنی اندر جتنی یہ بیماریاں ہیں صرف اپنی شخصیات کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان چیزوں میں اخلاص عطا فرمائے، ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے، چونکہ معاشرے کے لیے یہ بیماریاں تباہ کن ہیں. جب ہر یعنی عالم دین، جب ہر پیر، جب ہر یعنی شیخ وہ اپنے ایک ہی سرکل میں اسی کو اپریشیٹ کرے اور دوسرے مسلمانوں کو ترک کر دے تو پھر معاشرے میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے ہر وہ انسان جو دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے کام کرتا ہے اس کے کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ ایک مومن کا شیوا ہے. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس میں ہر طرف ہوں. یعنی یہ جو کنسپٹ ہے یہ دین میں نہیں ہے. اب دیکھیں صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں میں سبقت لیتے تھے، جبکہ آج ہم اس دوڑ میں ہوتے ہیں کہ کس کا نام زیادہ ہوگا. تو یہ بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرمائیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے، قرآن کے نور کی برکت سے. اب دیکھیں یہاں کے ان آیات کریمہ میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں. کہ ایک تو یہ بات ہے کہ اگر انسان نظر مانتا ہے تو اس نظر کو پورا کرنا چاہیے، سوائے اس کے کہ وہ شرعی طور پر کوئی ایسی نظر آپ نے مانی ہو کہ جو جائز نہ ہو. تو اب دیکھیں یہاں کہ اگر کوئی شخص یہ منت مانے کہ فلاں میرا کام ہو گیا یا فلاں مصیبت سے مجھے نجات مل گئی تو میں صدقہ کروں گا، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقہ کرے، سوائے اس کے کہ اگر کوئی نافرمانی اور معصیت کا کام ہے تو اس سے توبہ کرے اور اسے پورا نہ کرے. پھر آپ دیکھیں کہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ فرضی صدقات ظاہر کر کے دینے افضل ہیں اور نفلی صدقات جو ہیں وہ چھپا کر دینے افضل ہیں. یہ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، لیکن امام ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نے کہا کہ دونوں صورتیں ہی جائز ہیں. خفیہ طور پر چونکہ صدقہ دینے والا ریاکاری کے خطرہ سے محفوظ رہتا ہے اور لینے والے کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی. اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ روایت رکھی کہ وہ شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوگا، جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے گا اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوگی. تو لیکن اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے جہاں مسلمانوں کو انکریج کرنا مقصود ہو تاکہ وہ بھی صدقہ دیں، خیرات کریں، مثلا کوئی ہاسپٹل بن رہا ہے، کوئی مسجد بن رہی ہے، کوئی دینی ادارہ بن رہا ہے، تو اس میں اگر ریا شامل نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس میں تاکہ تمام مسلمان بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کے اندر ترغیب ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ ریاکاری اس میں نہ ہو. تو
اب دیکھیں کہ ویسے بھی بعض علماء نے کہا کہ زکوٰۃ کو جو ہے وہ علانیہ طور پر دینے کی یہ بھی حکمت ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی زکوٰۃ دیں اور وہ بھی انکرج ہوں اور وہ یہ سمجھیں کہ اس بندے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا ہے تو یہ آج اپنا مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. تو اب دیکھیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں امانت ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مال ہمیں امانت دیا، یہ صحت ہمیں امانت دی، یہ علم ہمیں امانت دیا، یہ یعنی ذمہ داریاں جو ہیں ہمارے اوپر امانت ہیں، یہ ہاتھ پاؤں ایک ایک چیز جو ہمیں اللہ نے دی ہے یہ امانت ہے. تو اس کو اسی طریقے سے استعمال کرنا جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا، فقراء اور مساکین کے لیے خرچ کرنا، ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کے لیے خرچ کرنا، یتیماں کے لیے خرچ کرنا، دینی اداروں کے لیے خرچ کرنا، علماء کے لیے خرچ کرنا، دینی علوم حاصل کرنے والوں کے لیے خرچ کرنا. کوئی اور بھی علم جو ہے، کوئی بھی ایک طالب علم جو چاہے وہ سائنسی علوم حاصل کر رہا ہے اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرنا. اسی طرح جو یعنی لوگ سکالر ہیں اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں علم کے لیے، دینی خدمات کے لیے، ان کی خدمت کرنا، تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. تو اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے گا اس کے مال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. تو ویسے بھی جب انسان اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے اس میں طہارت آ جاتی ہے، پاکیزگی آ جاتی ہے. چونکہ مال جب خرچ انسان کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے خاص کر کمایا ہوا مال تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وہ قربانی کے جذبے سے اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بے شمار مصائب اور پریشانیوں سے محفوظ فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان آیات مبارکہ پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے، اس میں غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کا پیغام ہمیں ساری دنیا تک پھیلانے کا ذریعہ بنائے. میری آپ سے درخواست ہے کہ آئیے ہم مل کر قرآن کے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلائیں. تو جس طرح آپ بے شمار ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں، اس ویڈیو کو بھی قرآن کا پیغام پھیلانے کی نیت سے شیئر کریں. انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ اجر میں شریک ہو جائیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو آسان فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو روزگار عطا فرمائیں، اور جو